ہے. اگر آپ یہاں موت کا کریں گے تو ایک یہودی کامیاب ہو گئے، قرآن کا ترجمہ غلط ہو گیا، تو ترجمہ ہو کے لیجیے عیسیٰ علیہ السلام کرنا پڑے گا. اور اللہ نے فرما رہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب آپ سوال کریں جو کرنا ہے کریں. جی شاہ صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ اس کو قتل کر سکے نہ وہ اس کو سولی پر چڑھا سکے، لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا ہے. یہ اس آیت کو مین وان میں مانتا ہوں جیسے لکھا ہوا ہے. جی آگے پڑھتے جائیں، آگے پڑھتے جائیں. جی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے کیا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کو اس معاملے کا علم نہیں ہے، یہ محض ظنی ان کا یقین ہے، مطلب پورا یقین نہیں ہے ان کو. ہاں لیکن ایک ان کو سنیں نہیں، اب اللہ نے جو یقینی آگے شاہ صاحب میں اللہ تعالیٰ نے جو یقینی بات ہے وہ بیان فرمائی ہے، وہ شک میں بھی ہے، وہ ظن میں بھی. جی کریں. ٹھیک ہو گیا جی، میں یہی گزارش کریں آگے. ما لہو بہ من کریں علم ترجمہ. الا اب میری اتباع، گزارش ہے کہ شک میں. ٹھیک ہے آگے لکھا وہ ظن میں ہے، وہ شک اور ظن میں ہے. جی بالکل نہیں دونوں ہیں، شک میں بھی ہے اور ظن میں بھی ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ٹھیک آگے جی. وما اب یقین اب قرآن پاک یقینی بات فرما رہے کہ یقینی بات کیا ہے. جی بالکل میں بتا دیتا ہوں سر. وما قتلوہ یقینا، بلکہ یقیناً قتل نہیں کیا، یقیناً قتل نہیں کیا اس کو، بالکل یقیناً قتل نہیں کیا، بالکل ایگری. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کس کے قتل کی نفی کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم جب آپ کا نام حمزہ، جب میں کہوں حمزہ یا ظفر اللہ شاہ یا فیصل یا سائل، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا مراد؟ یہاں واقعہ بیان ہوا ہے شاہ صاحب. نہیں، واقعے کے بعد پوری کیفیت بیان ہوئی ہے. دیکھیے واقعہ بیان ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مرڈر نہیں ہونے دیا. مرڈر ہوتا سورہ مائدہ میں پڑھے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہاں قرآن فرماتا ہے فَقَتَلُوهُ، اس نے اسے قتل کر دیا. آگے دفن کا ذکر آ جاتا ہے، تو یہاں دفن نہیں ہے، یہاں رفع ہے. آگے جہاں قتل کی نفی ہے بالکل اسے بل، یعنی بیچ میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قتل نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے قتل نہیں کیا. اور رفع کا فعل اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لی. اب جس کو اٹھایا گیا ہے بتائیے، روح کو اٹھایا یا صرف جسم کو اٹھایا یا پورے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا؟ جب ہم وہاں پر قتل نہیں ہوا تو یہ واضح ہے، اس میں کوئی فٹ بٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح دونوں ہے. اب اگر کوئی کہے گا کہ روح، وہ بھی قرآن کے خلاف کرے گا. اگر صرف جسم کرے گا کہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ بھی قرآن کے خلاف کرے گا. یعنی یہاں ڈیڈ کا لفظ نہیں آ سکتا. جو یہاں ڈیڈ کرے گا وہ قرآن کے خلاف کرے گا، یہودیوں کو کامیاب کرے گا، قدرت الہی کو معاذ اللہ ناکام کرے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ نے اپنے لیے یہ دو صفتیں بیان کی ہیں، وہ غلبے والی ہے اور حکمت والی ہے، دونوں بیان کی ہیں. اب سوال کریں، میں عرض کرتا ہوں. جی شاہ صاحب بہت شکریہ صاحب. یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جہاں پر رفع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا اپنی طرف کیا، وہاں پر بھی اپنی غلبے کا اور حکمت کا ذکر کیا ہے. اور آگے سورہ زخرف میں بھی جب ہم جاتے ہیں جہاں پر ان کو قیامت کے لیے نشانی بنایا گیا ہوا ہے، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر کیا ہے. تو رفع میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور ان کے جو قیامت تک ان کو نشانی بنایا گیا، قیامت کے لیے نشانی بنایا گیا، اس میں بھی اللہ نے اپنی حکمت رکھی ہے. وہ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. خان صاحب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو اللہ ان کا رفع کر رہا ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی سر، میں ایک تو ابھی میرے خیال میں گفتگو میری شاہ صاحب سے ہو رہی ہے، تو اگر شاہ صاحب کی جگہ آپ کرنا چاہتے سوال اگر کر لیا، اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی ہمیں انڈرسٹینڈنگ شیئر کر دیں تو ہمیں پتہ لگے نا آپ کیا سمجھتے کیا ہیں. کیونکہ آپ تو کنٹراڈکٹری کچھ اس دن کچھ اور آپ ایگری کر کے گئے تھے. اس دن آپ نے ایگری کیا تھا کہ اس آیت کے اختتام پر روح اور جسم ساتھ ساتھ موجود ہے.
ابھی آپ شاہ صاحب کے ساتھ پھر دوبارہ کلاک 1 سے شروع ہو گئے ہیں، تو میں اس لیے پوچھا تھا کہ آپ سمجھتے کیا ہیں پھر؟ جی سر، میں نے پہلے گزارش کی اگر ٹائم نہیں ہے تو میں دوبارہ آ جاتا ہوں، لیکن کش بحثی دیکھیں ابھی آپ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ کش بحثی سے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس وقت شاہ صاحب مجھے سمجھا رہے بھائی میں نے تو آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ نہ بتائیں، نو پرابلم، میں سر واپس لے لیتا ہوں سوال. میں سر اپنی وہ حکمت پہ تمہیں بعد میں آؤں گا نا، فی الحال تو آیت کو سمجھ رہے ہیں ہم لفظ بلفظ. شاہ صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ ان سے سمجھ رہا ہوں کہ وہ مجھے جو سمجھا رہے ہیں وہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا. پھر میں ان شاہ صاحب سے پوچھ لوں گا کہ شاہ صاحب میں اس سے یہ معنی نکال رہا ہوں، میرے سمجھ میں یہ آپ بات آ رہی ہے، آپ اس پہ کیا فرما رہے ہیں. تو ان سے گفتگو ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے کہ بیچ میں اپنی تفاسیر شروع کر دوں تو وہ یہ بات بہت دور چلی جائے گی سر. ٹھیک ہے جناب، میں نے اپنا سوال واپس لے لیا جناب، آپ جاری رکھیں. جی شاہ حمزہ صاحب تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو آیات قرآنی کے الفاظ ہیں بالکل واضح طور پر ایک لفظ بول رہا ہے کہ یہاں موت نہیں زندگی ہے. یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اب آپ نے میرے سے سوال کرنا ہے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہ موت ہے نہ زندگی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ قرآن کے بہت دور ہے اور قرآنی فکر کے بالکل اپوزٹ آپ چلے جائیں گے. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتائیے آپ مجھے. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب، بہت شکریہ. ایک تو یہ تو بات یقیناً ہو گئی وما قتلوہ یقینا، کہ انہوں نے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ مطلب اس میں 200% کوئی کسی قسم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں بل رفع اللہ الیہ، دوسری آیت ہے یہ کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا. اب جب اپنے طرف اٹھا لیا تو ہمیں بھی قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کوئی ایسا الفاظ ہیں یا یہ جو الیہ کا لفظ ہے یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوا کسی نبی کے لیے، کسی بندے کے لیے. تو پھر اس کا ہمیں غور کرنا چاہیے. یہاں تک جو میں سمجھوں وہ یہ ہے. نہیں، ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تسلیم کیا کہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. اب میرا آپ سے سوال ہے، جو رفع ہوا ہے جسم کا ہوا ہے یا روح کا ہوا ہے یا جسم اور روح دونوں کا ہوا ہے، اس کا جواب چاہیے. جی سر بالکل، یہاں پر کسی قسم کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ کس چیز کا رفع ہوا ہے. اللہ نے یہ تصریح ہے. میں عرض کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تصریح نہیں ہے، اس کی آپ دلیل دیں. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ تصریح ہے، میں اس کی دلیل دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تصریح نہیں ہے اس کی دلیل دیں. کیا ہے؟ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ تصریح نہیں ہے؟ جی میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ تصریح نہیں ہے کیونکہ قرآن کی دوسری آیات میں جب یہ الیہ کا لفظ آیا ہوا ہے دوسرے انبیاء کے لیے، اس سے یہ مراد لیا نہیں جا سکتا جو یہاں ہم لوگ لے رہے ہیں. ایک بات نہیں، ابھی آپ نے دوسری جگہ نہیں جانا. نہیں، میری عرض سنیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کا اس آیت سے کوئی تضاد نہیں ہے. اس آیت میں ابھی آپ ادھر نہیں جانا، وہ چلے گئے. آپ جتنی آیات جائیں گے میں سب آیات کی طرف جاؤں گا. میں ابھی آپ کا دعویٰ یہ تھا ترجمے پہ رہنا ہے آپ نے. ابھی دوسری آیت پر تب جائیں گے جب یہاں ترجمہ مکمل کریں گے. میں ترجمہ کرتا ہوں. وما قاتلوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا یقیناً انہوں نے. میں نے ترجمہ درست کیا؟ جی بالکل سر، بالکل. بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا. میں نے ترجمہ درست کیا؟ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب جب ہم نے لفظ عیسیٰ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے. اگر آپ یہاں مردہ کریں گے تو یہودی کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بچا سکا. تو اس مقام پر میں تیسری دفعہ عرض کرتا ہوں، اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اگر کوئی کہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ قتل کو مان رہا ہے، قرآن کے خلاف کر رہا ہے، یہودیوں کی سازش کو کامیاب مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی عزیز حکیمہ ہے اس کا فہم ہی نہیں ہے، تو اس بات پر ہم پہلے اگری ہو جائے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، جب کسی کو اسم لیا جائے گا جب تک اس کی موت ثابت نہیں ہوگی وہ زندہ مانا جائے گا. تو یہاں پر موت نہیں ہے، یہاں اسے اٹھایا گیا. جس سے اٹھایا گیا
اسے قتل نہیں کیا گیا. جب قتل نہیں کیا گیا تو زندہ ہے. ابھی جو آپ کہتے ہیں نا یا زندہ نہیں ہے، میں آپ کو دو ٹوک محکم اور قرآن کے کلیر الفاظ سے زندہ کہاں ہے. وہاں پر بر رفعہ ہو یا زندہ ہے. ہو کی ضمیر مردہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس مقام پر اگر آپ ہو کی ضمیر مردہ کے لیے کریں گے تو آپ قرآن کے خلاف جائیں گے. قرآن کا جو پورا مفہوم ہے وہی آپ بدل رہے ہیں. اب جو دیگر مقامات پر جہاں پر بھی آپ رفع پورے قرآن میں جہاں رفع ہے، دو مقام ہے پورے قرآن میں جہاں رافعین اور ساتھ الہ ہے. اس کے علاوہ پورے قرآن میں رفع کے ساتھ الہ نہیں ہے کہیں پر. رفع ہوگا درجات ہوں گے، رفع ہوگا بہا جو بلم باور کے بارے میں سورہ جو ہے وہ بہا ان آیات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. وہاں ذکر کا الفاظ ہے. یہاں پر کوئی اور لفظ رفع کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی مفعول ہی نہیں ہے کہ کس کے ذریعے سے کون چیز جو ہے وہ رفع. یہاں واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسپیسیفکلی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کو ہم نے زندہ کیا. پورے قرآن میں اس طرح کی کوئی اور آیت ہے ہی نہیں. جی حمزہ صاحب بولیے بات. جزاک اللہ. شاہ صاحب میرا رفع والے جو الفاظ آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ تو کوئی کسی قسم کا میرا وہ تردد نہیں ہے، یہ تو میں صحیح اس کو فرما رہے ہیں آپ. اس پہ مجھے کوئی اشکال نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی پھر آپ کا تردد نہیں، جس پر نہیں ہے اس کو، جس پر ہے وہ سوال کرے نا، جس پر ہے اس پر سوال کرے. جی بہت شکریہ. ترجمہ درست ہو گیا، یہ آپ نے تسلیم کر لیا. جی اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف اٹھا کہ لیا. اگر کوئی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتا ہے اس مقام پر یا درجات مانتا ہے تو وہ قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے. میں نے آپ کا 100% ایگریڈ ہوں. آپ اگر ترجمہ یہ جو میں نے کیا ہے، اگر یہاں جو روح کا ترجمہ کرے گا غلط کرے گا، درجات کرے گا ترجمہ غلط کرے گا، صرف جسم اٹھانے کی بات کرے گا ترجمہ غلط کرے گا. تو یہاں ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کیا گیا. یہ ترجمہ بتا رہا ہے، مجھے اپنی طرف سے کوئی پلس مائنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجئے گا، جو نہیں سمجھ آئی میں حاضر ہوں. جی حمزہ صاحب آواز آ رہی؟ حمزہ صاحب آواز آ رہی؟ شاید کوئی پرابلم ہے. باقی حضرات کو آواز آ رہی میری؟ جی شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا یہ حمزہ صاحب چلے گئے، خان حمزہ صاحب صاحب نہیں بول رہے. جی خان صاحب صاحب میوٹ اچھا خان صاحب ہے. اچھا سوری خان صاحب میوٹ کریں، میوٹ کریں خان صاحب. اب آپ کریں. ہو گئے تو اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کا رہ گیا تو وہ کریں سوال آپ. جی خان صاحب انمیوٹ کریں. سوری میں آپ کو خان حمزہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا شاہ صاحب پھر ہم یہ بات تو ادھر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر وما قتلہ یقیناً کے الفاظ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ موت کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے. یہ کہنا کہ یہاں پر موت کی نفی نہیں ہے. جی بالکل بالکل موت بالکل. یہاں ساحل بھائی جو یہاں ترجمہ موت کرے گا وہ تو قرآن کی بالکل ملحدانہ اور یعنی اس کو قرآن کی خبر ہی نہیں ہے، عربی زبان کی خبر نہیں ہے، اور یہاں جو سیاق و سباق ہے وہ اس سے کٹ رہا ہے. جو بھی یہاں زندہ نہیں مانتا وہ یہودیوں کی بات مان رہا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. اور شاہ صاحب یہ بھی کہ اگر تو یہ کہے کہ یہاں پر نہ موت کی بات ہے، یہاں پر تو موت کی بھی نفی نہیں، حیات کی بھی نفی نہیں، یہاں پر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. نہیں حیات ہے. میں اتنی دیر سے جو گفتگو کر رہا ہوں میرا چیلنج ہے تو یہاں موت ثابت کر کے دکھائے. یہاں حیات ثابت ہو رہی ہے. بالکل 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 یہی بات اس دن ایکچولی یہاں پر ہی یہی بات نائٹ رائڈر بھائی نے بھی کر رہے تھے کہ یہاں پہ حیات ثابت ہو رہی ہے. اور میں خان صاحب موجود ہیں، خان صاحب موجود ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں تو ابھی اتنی ہم نے ٹائم ان پہ لگایا ہے تو خان صاحب کا کوئی ترجمہ ابھی دیکھیں. میرا سننے والے غور فرمائیں کہ یہاں ترجمہ
ہم تفسیر پہ جاتے ہیں، مانتے ہیں تفسیر شاہ کو، صاحب السلام لیکن علیکم. ترجمہ اتنا محکم ہے کہ وہ ترجمہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. جی خان صاحب بولیے اب. جی میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بیچ میں فون آیا ہوا ہے، میں وہ سن رہا ہوں. میں معذرت کے لیے میں نے کہا میں بیچ میں ہولڈ کیا ہوا ہے میں نے. نہیں چلے ٹھیک ہے، سن لیں، فون سن لیں. آپ کوئی سوال آپ کا رہ گیا تو وہ بتائیے تاکہ اس کو ایڈریس کرے، پھر میں بھی اجازت لیتا ہوں. جی میں صرف اتنا گزارش کروں گا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اور کافی مجھے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں اس کو کنٹینیو کروں گا میں انشاءاللہ ضرور. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، میں بھی اسال بھائی میں بھی اجازت چاہتا ہوں. میری بھی کالیں آئی تھی، میں نے اٹینڈ نہیں کی تھا. میں جزاک اللہ شیخ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. نعمان صاحب وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس آیت کو بھی ساتھ شامل کیجیے گا. سر میں نے آپ سے سیکھا آج ماشاءاللہ آپ نے بالکل چپک گئی ہے ساتھ میں، بہت زبردست آپ نے بتایا. جزاک اللہ. جی بھائیو، جو بھائی ابو پڑھانا چاہتے ہیں آ جائیے سر. ججا تو سنا ہے جو بھی کنے ہے. جی ججا تو سنا ہے کہ جو بھی آگے. ہاں ایک ویسے بھی ایک جو بھائی ہے. آج وہ گیا تھا میں ادھر مانی کی پلاٹ پہ نا، تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک مسلم عقیدہ ہے، وہ 1 گھنٹہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات، 1-2 گھنٹہ ہو گیا نا، وہی چل رہا تھا. تو میں نے انٹری ماری، میں نے کہا بھائی میرا ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے ایک عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کے بارے میں ہمارا، لیکن اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق؟ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگ یقین تو رکھتے ہیں کہ نبی آئے گا. میں نے کہا قرآن آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بھی ہے. قرآن سے آپ مجھے بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے لیے نبی بن کر آ رہے ہیں، آپ مجھے قرآن سے بتا دیں. تو جناب وہاں پہ نا پھر وہ جھٹکے لگے، پھر ایمبولینس سے آ گئی بیچ میں. Nurullah, if you want to have a conversation in English, you are welcome to come up. We do speak English. Be our guest. Join in. چکو ساحل پائیے. یہ فیض بھائی آپ ہی کا شروع ہے، پیشنٹ بنے گا، اس کو مرزا کی کتابوں پہ رکھنا. اس کو دکھا دیں گے یار، مرزا کی کتابیں ٹرانسلیشن کرنی کون سی اس کے پاس ہر نفی کا اقرار ہے، اقرار کی نفی. جو بھی ہے، جو بھی وہ موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر ختم نبوت پہ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، اسی موضوع پہ میں نے موضوع رکھا ہوا ہے نا بھائی. موضوع تیار ہے، روحانی خزائن جلد، وہ میں نے لگا دیا تھا پیج، بعد میں وہ قرآن کی بات شروع ہوگی تو میں نے بند کر دیا. چلو کوئی وہ تیار ہے، میرا پیج لوڈ ہوا. مقصد ہے مرزا صاحب نے یہی مقصد ہے سمجھنا. کا و رافعہ کا لئے اپنے لیے ترجمہ کیا ہوا ہے نعمت پوری دینے کا. یہ مجھے آگے بتائیں نور الحق صاحب، how come the same words revealed in Quran you take the meaning as a death, and how come the same words when Mirza claims has been revealed to me in his ilham, you claim that to be completing the favor? Why 2 different meanings of the exact same words or sentences? One is with the ayah of the Quran, the other one is the kalam of Mirza Qadiani. Why different meanings? Nurul Haq, please do come up. He's there. السلام علیکم من اتبع الهدى یا نور. السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الهدى. How are you Noor? الحمد للہ. یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں فلسطینی ہوں. ہاں یار یہ تو اس دن ہمیں آگے بتا گیا فلسطینی یہ اسرائیل کے اندر رہتا ہے بھائی، اس کی باڈی فلسطینی والی نہیں ہے. ہاں وہی یہ وہ I remember now. Okay Noor, what topic you want to talk about today? Tell me. We have Mr. Faisal for you today. Who? Mr. Faisal. Mr. Faiz. Mr. Faiz. Yeah, what topic you are interested to talk about today? Which is from the Aqaid. Yeah, from the Aqaid. Let's speak about Hadith Rasulullah. Yeah, we had اختلاف. Okay. The Hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة. That there will be 73 sects in my ummah. All of them in the hellfire and just one in the Jannah, al-firqa al-najiyah. So I will speak to Faiz or to you, Cloud Sahib?
Okay, no problem. Let me just pull up somewhere. I will be very happy to speak to you Yeah, about this. today No your problem. guest is Faisal Bhai, my friend. So Okay, he said, so Faiz Bey, Now, do you have any of the Mirza Qadiani's books available? in Arabic, yeah, there is, In Arabic, in Urdu, in there is, English, whatever, doesn't yeah, bother there me. is Doesn't bother me. the. Maybe I have a problem in internet. Your sound come to me late. No problem. Yes, there is 23 books which Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani Sahib okay, Mirza Ghulam Ahmad Sahib wrote in Arabic language and other Okay. books in the Arabic. So this is what the Cloud Sahib, he said to me, what you want to speak about. I say Okay. that Basically, your claim is, to cut the story short, your claim is the 72 sects are in hell and the Naji Jamaat is in heaven, and your claim is that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani made that Naji Jamaat. Is that right? Is that your claim? but كلهم Is في that what you النار, want it to talk means about? كلهم في النار, it means all of them in the hellfire, which mean in the misguide, you know, in the misguiding. We don't No, say to that. come to story short, you mentioned the Naji Jamaat, the Jamaat-e-Najiyah. I'm asking you, do you consider Mirza Ghulam Ahmad Qadiani and his Jamaat to be that Naji Jamaat? Yeah, but who is your Jamaat? Okay, well, I'll tell you my later. But just before you go any further, so Mirza Qadiani made his Firqa-e-Jadidiyya, Muslim Firqa-e-Ahmadiyya in 1893. Around 1891, he started talking about it and came up with the name in 1893. Now, before that, for the 1380 years, who was that Jamaat Najiyah in the Muslim Ummah? Nurhaq? Yeah, this is your question? Yeah, this is exactly my question. That before Mirza Sahab, according to you, Okay, I did. that Naji Jamaat, who was the Naji Jamaat for the 1300 years? Yes. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Here, the Muhtaram man, he asked me this question. Okay. Rasulullah, I will answer him from the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said in Sahih Muslim, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. Okay. حتى ينزل عيسى بن مريم. That there will be a people on the truth. Those people who will believe on the truth, which Rasulullah also mentioned, لو كان الإيمان بالثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء. The people who are from Persian, which mean also the Sahaba of Hadrat Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad Sahib. So before Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani, there wasn't Firqa Najiyah because the Ashaya of that time, he is the one who will do this Firqa Najiyah. Or if you're saying no, so you are saying that Isa ibn Maryam, when he will come back in your Aqidah, he will follow a humans which did that Firqa Najiyah. Allahu Akbar. A prophet will follow humans. Subhanallah. Now, can you answer my question? Who is Al-Firqa Najiyah according to you? It is Barelvis, Diyubandis, or Ahli Hadith? So just to summarize, in your opinion, I ask you a question. Before the Mirza Qadiani made this Firqa Najiyah, who was the Firqa Najiyah in the I said to you, there Muslim wasn't. for There wasn't. 1350 years? So all the people, No. they Bro, were in this is not hellfire. a- All the you know, Muslims were in hellfire. Is that what you're saying? If you want to take 2 minutes and me 2 minutes, it will be I'm better. asking you a question. Please answer. You just said there was no Firqa Najiyah. I'm asking you, so does that mean all those 1380-year Muslims, they are in the hellfire? That's No. my question to you.
No, I'm answering, so let me speak. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, look, he is speaking from himself. You I'm saying, please do not mention Nabi Rasulullah, because twice you have lied on the Prophet Muhammad. You Where mix did up I lie? hadiths. Please listen. You start Okay, quoting this a is not a hadith. discussion. If you will start still cutting me please off, listen. I Please will listen, leave Nurullah. now. I will leave I now. did not If you will interrupt you. stay, I did not I will interrupt leave you when you were now. This talking. is the last time. The No, last time Haq, I'm saying, I if did you not interrupt me interrupt again you one when you time, were I will talking. leave. Even One, though you lied on two, the hadith, I three, did not one. interrupt you. I waited for my Can turn. relax. Be relaxed. Be relaxed, my friend. Calm down. I will give you the hadith number. Nurul Haq, I will give you the please hadith. let Oh, la me ilaha. finish. साहिल You भाई इसको finish. थोड़ी देर के लिए म्यूट लगाएं. اچھا ایک منٹ इसको थोड़ी देर के लिए म्यूट लगाएं. Why you don't do how we did with ایسا Ibn کرتے Hajar? ہیں ایسا کرتے We ہیں give him 3 minutes. 1 منٹ نور 1 منٹ ایسا کرتے ہیں 2 منٹ ٹائم لگا لیتے ہیں. کلاؤڈ بھائی ٹھہر جائے نا, میں نے اس کی اتنی لمبی He رولا سنا. afraid from the Let me time. respond to it. No, 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 look, no. I ask you a question that before Mirza Qadiani was all the people from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam times till Mirza Qadiani's 1893 expedition of making a firqa jadidiyya for the utter prohibition of jihad, and make sure in the government of Britannia's rule is considered as his ulul amr's rule. This is what he actually brought, to be honest, and this is what his firqa is talking about. I'll speak out about his firqa's expeditions in detail, but for right now I just wanted to know, what do you consider all Muslims to be? So basically you consider all the tabi'een to be in I the didn't hellfire? answer. Nurul Haq. Okay, No, you no, finished? there was no You tabi'een in finished? the firqa najiyah. You Yeah, finished? You finished? Sahaba was in the firqa Okay, najiyah at Cloud least. Bay, Yeah. Sohail Nurul Bay, Haq, if this will please stay answer like my this, there is question. no need to discuss. Nurul- The brother Nurul is Haq, just please speaking. answer Give my me chance to question. speak. Was Sahaba in the firqa najiyah? Time. Did you put time? Was Put time. Sahaba ikram Put part of time. firqa Put najiyah? time. Okay, Noor. Time. Okay, Noor. Time. Take 1 minute and give the answer. 1 minute is given to you. Take 1 minute. No. 1 minute. Okay, Listen, no problem. Give me 1 minute. listen, Give me 1 listen. minute. Give me 1 No, minute. listen. I'm asking you Cloud questions Bay, and why you're not 1 responding. minute? 30 second. 30 second. جیتے فیض بھائی سننے دیں کیا بولتا ہے, اس کا جواب سنیں پھر دوبارہ پکڑ. اور یار اس نے 1380 سال کے مسلمان لا، وہی نا جنت میں اس گھسا کی دیے. بات وہی مجھے پتا ہے. آپ صحیح بات کر رہے ہیں, آپ صحیح بات کر رہے ہیں. Why you afraid from 1 minute, Faiz Bey? No minute. No one is afraid. No, this is not the language, brother. Wallah, he is afraid. 1 Okay, minute. so okay, let me speak now. Correct. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said in Sahih al-Bukhari, hadith number 6658, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد الفوج الأعوج. Okay, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the best time is my time, and the second, and the next, and the next. So this time we say that it is the best time. There is no need to that one to make this firqa najiyah, because it is the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But what our view about this, that after this through times, 3 times, the dalal came, the اختلاف came, the different خلق القرآن, not خلق القرآن. How did حضرت Imam Ahmad bin Hanbal عليه رحمة الله? This is what we are saying. There is no firqa named firqa najiyah in that time. But after these 3 best time, the people start different on the matters of religion, of Islam. And then before Hadrat Ahmad came, there was different in this ummah, and he came and gave us that firqa najiyah. Now, Faiz Bey, do you agree with Zubair Ali Za'i when he said in his Maqalat, volume 4, that these are munkireen, they do inkar of Khatm al-Nubuwah? Do you agree with Zubair Ali Za'i, the Mujaddid of Ahl al-Hadith? Okay, do you agree with Ahmad Rida Khan when he said you cannot eat? Your time is over. Time is over. You Time can is over. Yeah, just No, one second, time brother. is, just wait. No, we give you 1 minute. Sorry, 1 minute. No, time He is spoke over. for 5 minutes. No, 1 Okay. minute. No, we give you 1 minute. No, just stop. Hey, stop here. We give you 1 minute. You can put something else right there. You have not given the answer of the question he asked. What about those people of last 1300 years? Are they in the hellfire or not? That was the question asked. And you are straight talking about Deobandi Barelvi, where these people have not registered a firqa, where your Mirza Sahib has registered a firqa against the Quran, وَلَا تَتَفَرَّقُوا. So that's a different discussion anyway. So please answer the question what Faizi Bhai has asked. Do you believe, or your Jamaat believe,
before Mirza Sahib, all the people are actually in hellfire, and only this your Jamaat is in Naji Firqa? That's the question asked. Yes, before that there wasn't, and we say that this hadith تفترق أمتي, we don't say defended in one second. please, Oh, let me listen. he answer let me okay. So according Okay, to you, assalamu alaikum wa rahmatullah. according to you, all the muhaddiseen, Imam Jafar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hanbal, Imam Shafi, and Mufassirin of Qurans, Jalaluddin Sayyuti, Ibn Kasir, Ibn Jarir, they are all in hellfire. Is that what you're trying to say? وہ چلا گیا. وہ چلا گیا, آپ نے صحیح پکڑا. آپ نے جو کویشچن پوچھ لیا تھا نا, اس کویشچن کا اب وہ کیا چاہ رہا تھا کہ 2 منٹ ہو تو میں جو مرضی باتیں کرتا جاؤں, آپ جو مرضی باتیں کرتے جائیں. لیکن آپ نے جو لاک کر دیا تھا نا اس کویشچن کا, اس کے پاس آنسر ہی ایکچولی نہیں تھا. اور اس کے اب وہ دیکھیں صاف وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 2 منٹ لگائیں اور میں جو مرضی بولتا جاؤں. کیسی بات ہے بھئی؟ بات یہ ہے, تم نے اتنی بڑی بات کر دی. اس نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی سے پہلے نو ون واز ناجی. استغفر اللہ العظیم. تو بھئی اب اس کا جواب اس پہ کلیئر تو کر جو. اب جی 2 منٹ لگا لو تو میں جو مرضی بولتا جاؤں. واہ, ابھی تو میں نے پوچھنا تھا, مرزے کا پیو پھر جہنم میں ہے, مرزے کا دادا جہنم میں ہے, ہاں اور وہی نا. دادا جہنم میں ہے جو سارے اپنے دادوں کے نام لکھے ہیں. ہاں بالکل, 2 منٹ لگا لو. بہرحال اس کے لیے اچھا یہی تھا, وہ یہاں پہ چھوڑ کے بھاگ جانا ہی اچھا تھا, کیونکہ آپ نے جو کویشچن پوچھ لیا تھا نا فیضی بھائی, اور اس نے جو بات کہہ دی تھی, اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا جو اس نے بات کہی نا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا یہی عقائد ہے, ان کے یہ کہتے ہیں. اور ادھر میں آپ کو بتاؤں, ادھر وہ باجوے نے یہ بات کی. باجوہ کہتا ہے کہ جو مرزا کے آنے سے پہلے کہتے ہیں وہ تو سارے مسلمان بد عقیدہ. کہتا ہے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ یہ تو مرزا غلام قادیانی نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ واضح کیا, نہیں تو اس سے پہلے تو امت بد عقیدہ تھی. میں نے کہا ہے تمہیں کوئی شرم؟ تو یہ دیکھیں وہ آج یہ بات کر گئے. آج یہ نور الحق, ہم یہ کہتے ہیں سچی بات ہے, جو ان کے اندر کی خباثت ہے نا وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے باہر نکلتی ہے. یہ اتنی چھپا کے رکھتے ہیں. ان کے اندر کی خباثت یہ ہے کہ امت جو 1300 سال سے امت بد عقیدہ پر تھی, تو ان میں ناجی کہاں سے آنا ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی آئے تو یہی ناجی ہے. اس سے پہلے تو امت بد عقیدہ. وہ تو ابھی میں نے اس کو دکھانا تھا. پہلے تو میں اس کو مرزے کے ماں پیو کو ساروں کو میں نے کافر قرار دے کے جنت میں گھسانا تھا نا, تو اس کے بعد پھر آگے سے اس کو ویسے اچھا کیا, میں آپ کو بتاؤں اس نے اچھا فیصلہ کیا, اس کا جانا اچھا تھا. اچھا یہ ذرا ایکسپینڈ کرنا ساحل بھائی, بات ہے تو بڑی دور تلک جائے گی. اب آپ نے اس نے فرقہ کہ میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ آؤ فرقہ کھیلو, مجھے تو مزہ ہی بڑا آتا ہے فرقہ کھیلنے میں. بالکل. ہاں یہ ذرا دیکھیے, جو ناجی جماعت جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا, غلط فہمی ان کو پڑ گئی ہے کہ ناجی جماعت ہے, وہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ جماعت بنائی کس لیے گئی ہے. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن کی جلد 13 صفحہ نمبر 337 پر, اور لکھ رہا ہے عرضی نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ کے ساتھ. کہتے ہیں چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ, اور وہ کیا کلاؤڈ بھائی نے زبردست آیت پڑھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں تو جائز ہی نہیں ہے فرقہ بنانا. اور بلکہ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی, جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں. تو مطلب فرقہ بنانا تو ایک ایسا چیز ہے جس کو اللہ نے منع بھی کیا ہے, اور جو اس لعنت کا مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی سے دور دنیا میں بھی کر دیا جاتا ہے, اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت کا اور ان کی رحمت کا اور حوض کوثر کے اس کو دور کر دیا جائے گا. اب وہ ان میں سے ایک تھا مرزا غلام یعنی ان قسمتوں میں سے, اور وہ بتا رہا ہے اپنے فرقے کے بارے میں. چونکہ اچھا آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے, جتنی دفعہ لفظ جماعت آئے کوئی بندہ جماعت کاؤنٹ کر لے, اور جتنی دفعہ لفظ فرقہ آتا ہے کوئی فرقہ کاؤنٹ کر لے, تاکہ پتہ لگ جائے کہ مرزا صاحب نے جماعت بنائی تھی یا فرقہ. کیا خیال ہے کلاؤڈ کرنے بھائی؟ بشیر شاہ بھائی ویلکم. اوکے, اور کہتا ہے چونکہ بیکوز مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ, a new sect amongst the Muslim, جس کا پیشوا اور امام
who's the forerunner and leader or Parsi and the spiritual leader. یہ راکم ہے. This person is the one who's writing to you. پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے. It's spreading really fast amongst the cities of Punjab and India. بڑے بڑے تعلیم یافتہ, many educated, مہذب اور معزز اور عہدے دار, نیک نام رئیس اور تاجر اس فرقے میں داخل ہو رہے ہیں. many nobles and honorables and position holders and good reputation landlords and traders of Punjab and Hindustan are adding on to my sect. دوبارہ سیکٹ کہہ رہا ہے فرقہ. اور عموماً پنجاب کے شریف مسلمان and usually from the youth amongst the Punjabi Muslims, نو تعلیم یاب, the newly educated one, جیسے BA اور MA, for examples who have done the bachelors and masters from colleges, اس فرقے میں داخل ہو رہے ہیں. پھر دوبارہ are entering this sect. دوبارہ پھر فرقہ استعمال کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے, اور یہ ایک گروہ کثیر ہو گیا ہے. اینڈ دیز پیپل ہیو بیکم اے نیومرس نمبر گروپ, جو اس ملک میں روز بروز ترقی کر رہا ہے. ہوز گیٹنگ ہائر گریڈز ایوری ڈے بائی ڈے. اس لیے میں نے قرین مصدر سمجھا, دیئر فور آئی کنسیڈرڈ اٹ نیسیسری, کہ اس فرقہ جدیدیہ دیٹ دس لیٹسٹ سیکٹ, اور یہ فرقہ ناجیہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرقہ ناجیہ تو اصل کے اوپر تھا, یہ تو جدیدیہ بن رہا ہے یہاں پہ. کدھر گیا وہ یار؟ اس کو بلاؤ, اس نے کھیلنا تھا میرے ساتھ. سال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی عزت اسی میں تھی, بھاگ گیا وہ. نہیں, میں تو اس کو ابھی ادھر پکڑا ہوا تھا. پارٹی تو ابھی میں نے اس کی شروع کرنی تھی, جس کو ناجی جماعت سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر. دین ہی کلوز کہ یہ فرقہ جدیدیہ. اب یہ فرقہ جدیدیہ ناجی جماعت کس طرح ہو سکتا ہے؟ ناجی جماعت نے تو اصل پر تھا, اس نے تو کبھی فرقہ ہونا ہی نہیں تھا, اس نے تو ملت واحدہ سے باہر ہی نہیں نکلنا تھا. یہاں پر ملت واحدہ سے باہر نکل کے فرقہ جدیدیہ بن رہا ہے. کین یو کنسیڈر دیٹ کہ اس جماعت کو کوئی کہ ناجی جماعت ہے؟ فٹے منہ. نیز فردر مور, اپنے تمام حالات سے جو اس فرقے کا پیشوا ہوں, and me who is aware of all the affairs of this sect, حضور لیفٹیننٹ گورنر بادر کو آگاہ کر دوں. I wanted to inform your excellency, یہ ضرورت اس لیے بھی ہے, this is necessary for the moment, یہ ایک معمولی بات ہے, it's quite ordinary, کہ جو ایک فرقہ نیا صورت سے پیدا ہوتا ہے, یہ کدھر سے ناجی جماعت ہوگی؟ یہ تو نئی صورت سے نکل رہا ہے فرقہ. وہ کہتا ہے کہ the ones whenever the new sect takes their position out, گورنمنٹ کو حاجت پڑتی ہے, it is required for the government کہ اس کے اندرونی حالات دریافت کرے, that they should be aware of the internal matters of that sect. اور بسا اوقات ایسے نئے فرقے and many times these similar kind of new facts کے دشمن, the enemies of theirs, اور خودغرض and selfish people, جن کی عداوت who are enemies to me, اور مخالفت and opposers, ہر ایک نئے فرقے, every new sect requires them. گورنمنٹ میں خلاف واقعہ خبریں پہنچاتے ہیں. These kind of people give fake news to the governments against that kind of sects. پھر مفتری یا مخبریوں سے, and then people who are liars and the people who are spies and informers, گورنمنٹ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں, and that puts government into a very dilemma position. بس چونکہ گورنمنٹ عالم الغیب نہیں ہے, بیکاز دا گورنمنٹ ڈزنٹ نو دا انسین, اس لیے ممکن ہے دیر فور از پاسبل کہ گورنمنٹ عالیہ ایسی مخبریوں کی کثرت کی وجہ سے دس ایکسلنس از گورنمنٹی بیکاز آف دیز کائنڈ آف ڈس انفارمیشن ایکسلنس, بیکاز اتنی زیادہ مقدار میں اس کے خلاف جا رہی ہیں کمپلینٹیں ہیں, کوئی روز 50 پرچیاں آ رہی ہیں مرزے کے خلاف کہ جی یہ جنہیں بڑا زبردست قسم کا مسلمانوں کا مخالف فرقہ ہے, اس کو مسلمان نہ سمجھا جائے. ان کو وہ کہہ رہا ہے اس قدر بدزنی پیدا کرتے ہیں, دے مس لیڈ پیپل, یا بدزنی کی طرف مائل ہو جائے, اینڈ اٹس کوائٹ پاسبل فار دا گورنمنٹ ٹو فال آن ٹو دا رانگ اسٹیپس اینڈ ہیو اے رانگ اوپینین اباؤٹ دیٹ. دیئر فور گورنمنٹ عالیہ کے لیے چند ضروری امور لکھتا ہوں. And then he wants to say, therefore, I want to tell you my internal doings, my internal workings, and my internal structure of my tanzeem which I have considered.
تو آپ مجھے اس میں بنا دیں یار کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جماعت بنائی تھی یہ فرقہ، اور اس کے لیے فردر بڑی آپ کے پاس ایک اور میرے پاس حوالہ ہے روانی خزائل جلد 15 کا صفحہ نمبر 527، اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں الحمدللہ. اچھا پیچھے والے پورے ریفرنس کے اندر کتنی دفعہ جماعت آپ نے سنا ہے کلاؤڈ بھائی؟ فرقہ تو 17 دفعہ یوز کیا تھا انہوں نے، جماعت کتنی دفعہ یوز ہوا ہے؟ جماعت کتنی دفعہ سنا تھا آپ نے؟ تین دفعہ 4 دفعہ سنا میرا حال ہے. نہیں، جماعت 0 دفعہ استعمال ہوا ہے بھائی. فرقہ ہاں سوری فرقہ تھا، ٹھیک ہے جماعت 0 دفعہ ہے. 0 دفعہ استعمال ہوا ہے، فرقہ 11 دفعہ استعمال ہوا ہے. اب آپ نے اس والے کے فرقے گننے ہیں اور اس والے کی جماعتیں گننی ہیں. دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں پر مرزا صاحب نے کوئی جماعت بنائی ہو، وہاں پر تو ہی ہیز ناٹ میڈ دا ناجی جماعت، ہی ہیز ناٹ میڈ اینی تھنگ ایلس بٹ اے جدید سیکٹ، لیٹسٹ انوویشنل سیکٹ. یہاں پر کہتے ہیں روحانی خزائن کی جلد 15 صفحہ 527 میں کہ بہت کچھ عام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرقہ ایذا پا رہا ہے. اینڈ from amongst the Muslims this new sect has been getting a lot of grief and kick up the butt. لیکن چونکہ اہل عقل دیکھتے ہیں but because people will intellectual can see کہ خدا سے پوری صفائی اور اس کی مخلوق سے پوری ہمدردی، that from the God it is adorned unto us that we should very cleanly have sympathy towards all his creation، اور حکام اطاعت میں پوری تیاری کی تعلیم، and they attend the government's commandments and the orders from the governments. This is a necessity which is being educated in this فرقہ. اور وہ مزید کہتے ہیں کہ اس اطاعت میں پوری تیاری کی تعلیم صرف اسی فرقے میں دی جاتی ہے. He is informing the government that my newly made sect is the only sect which from the deep of their heart and with full of their intentions make it necessary on the followers of that sect to attend government's every order, right or wrong, with complete adherence and have no objection on it. And this is what we actually preach, and this is what we actually educate in our new sect. یہ اس کو بتا رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ طبعاً and therefore by nature such people اس فرقے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, turn towards this religion or this sect. یہ خدا کا فضل ہے, this is a blessing from the God. بہت کچھ مخالفوں کی طرف سے کوششیں ہوئیں, people have tried many tactics کہ اس فرقے کو ناکام بنا دیں, that to defail or make this فرقہ fail the objectives, مگر وہ سب کوششیں ناجائز ہو گئیں, but all went in vain. کیونکہ جو کام خدا کے ہاتھ سے ہو, because whatever has been adorned by the God, اور آسمان سے ہو and is come from the heavens, انسان اس کو ضائع نہیں کر سکتا. A person cannot spoil it. اس فرقے کا نام اب یہ دیکھ لیں بھائی, اب کدھر گیا وہ تم نے ناجی جماعت بنائی ہے, وہ تو فرقے کا نام بھی بتا رہے ہیں, فرقہ احمدیہ. تم لوگ ایسے ہی سارے دن جماعت احمدیہ لے کے پھرتے رہتے ہو. چکو اپنی جماعت, بشیر شاہ پائی, am I right or wrong? What leg do they have to stand on, my bro? Not a leg to stand on, bro. Everything they say is contradictory. Everything is a lie. They come with the script. This guy is reading off the Salim Mir script. That Razi's also reading off the same script. They say go and attack Muslims. They say if anyone asks you a question, ask them a question. But bro, we didn't claim to be the Messiah. No Muslim claimed to be the Messiah. That's the issue here. Instead, they don't want to talk about that. So, ridiculous, bro. These guys are ridiculous. Gee. And let me just what's the reference? Let's see if the Jamaat is mentioned. Yeah. Yeah, this is Tariqul Qulub. I'm trying to see if Mirza has mentioned his sect as a Jamaat anywhere, like the people claim. But so far, we only come up with the firqa, which is Wala Tafarraqu it's been prohibited to us to make a firqa, and this guy is so proud introducing his sect as a firqa. اچھا پھر کہتا ہے, furthermore he says, اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے. This sect is called the sects of the Muslims, احمدیہ Muslims. یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے. This has been named because our prophet had 2 names. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. One name was Muhammad, peace be upon him. The other was Ahmad, peace be upon him. اس میں احمد جلالی نام تھا. اس میں احمد was a name with have a lot of passion. and اس میں یہ مخبی پیش گوئی تھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے. and it was adorned to be that the Prophet Muhammad, peace be upon him, will punish the people of his opponents with the sword who have attacked the religion of Islam اور سادہ مسلمانوں کو قتل کیا and killed many Muslim. لیکن بٹ اس میں احمد, the name احمد جمالی نام تھا. it was a name of beautician, جس سے یہ مطلب تھا which means that نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آشتی اور صلح پھیلائیں گے, which means that the prophet will spread peace and harmony amongst the world. so خدا نے ان دو ناموں کی اس طرح تقسیم کی. so the God divided two names there thus how that اول the first نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اسم احمد کا ظہور ہوا, that his name Ahmad and his attributions was revealed in مکہ, اور ہر طرح سے صبر اور شکبائی کی تعلیم تھی. and it was mandatory on them to have passions and have صبر and شکیبائی and not and have bear the ظلms of the kuffar, and that's what it was educated to them. اور پھر مدینہ کی زندگی میں and when the life of the Medina comes, اس میں محمد کا ظہور ہوا. the name محمد revealed in there, اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجھی. and God adorned it necessary to to defeat the opponents, and it was God's wisdom, and this was necessary. لیکن یہ جو پیش گوئی تھی, and but because this prediction what it was کہ آخری زمانے میں اس میں احمد پھر ظہور کرے گا, that once again اس میں احمد will take revelation again. یہ کہاں پر ہے بھائی پیش گوئی آج تک؟ I've never seen anything like that in Quran. I've never seen anything like that in Hadith. And we be making things along as he goes. ایسا شخص ظاہر ہوگا, and a person will reveal, جس کے ذریعے احمدی صفات, جمالی صفات ضمور میں آئیں گی, that he will portray all those characteristics of جمالی and the جمالی form. اور تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا, and all fights will الحمدللہ all fights will اینڈ بس اس وجہ سے مناسب معلوم ہوا, therefore it was required that and deemed necessary کہ اس فرقے کا نام that we should call this sect فرقہ احمدیہ, is we should call this sect of احمدیہ, تاکہ اس کا نام سنتے ہی as soon as somebody hears the name, ہر ایک شخص سمجھ لے, a person will consider یہ فرقہ, this sect دنیا میں in the world آشتی اور صلح پھیلانے آیا ہے, is only here to spread peace and harmony, اور جنگ اور لڑائی سے اس کا کوئی سروکار نہیں. and this sect has got nothing to do with wars and fightings. آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ فرقہ استعمال ہوا ہے, کتنی دفعہ آپ لوگوں نے کوئی جماعت سنا ہے؟ ناجی جماعت کہاں سے ہے یار؟ یہ تو انگریز کی اطاعت کے لیے چیز بنائی جا رہی ہے. اس جماعت کے اندر تو تعلیم دی جا رہی ہے کہ انگریز کی اطاعت کرو اس طرح کہ اولو الامر مسلمانوں کا ہوتا ہے, اور جس کو آپ 73 سمجھ رہے ہیں, وہ بھی میں آپ کی غلط فہمی آج دور کاری دوں ساری. کوئی اگر نیچے قادیانی بیٹھا ہوا ہے جو 73 سارا دن لگے رہتے ہیں, 72 ایک طرف 73 ایک طرف, آپ تو 73 میں شامل ہو ہی نہیں سکتے میرے پیارے بھائی. فیضی بھائی جی ابھی آپ نے مجھے بتایا نہیں, آپ روحانی خزائن پڑھ رہے ہیں, گھر کے باہر بیل بج گئی, میں گیا تو 3 بندے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارا نام ایک کا درشنی, ایک کا مٹھن لال, ایک کا ٹیچی ٹیچی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں روحانی خزائن جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں ہم لوگ آتے ہیں. عجیب سی شکل کے لوگ تھے. تو خیر مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جہاں پر میرا کلام پڑھا جائے گا وہاں پہ فرشتے نازل ہوں گے. یہ ایک ریفرنس نوٹ کریں دوستو, میں نے پروفائل کے اوپر بنائی ہوئی ہے ویڈیو, مرزا صاحب نے جماعت بنائی تھی یا فرقہ, وہاں سے جا کے آپ کو سارے ریفرنسز بھی مل جائیں گے, اسکین بھی مل جائیں گے, اور وہ حدیث بھی مل جائے گی جہاں سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ابھی سنیں مزے کی بات ہے, وہ ناجی جماعت بن کے 72 کے 73 کے اندر شامل ہونے والوں, روحانی خزائن کی جلد 22 پیج 44 کتاب حقیقت الوحی, اس میں مرزا کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. مطلب پہلی 3 صدیوں میں ہی 73 فرقے بن چکے تھے. تو صدہا مختلف قسم کے عقائد ان کے خلاف ایک دوسرے میں پھیل گئے تھے, یہاں تک کہ مہدی ظاہر ہوگا اور مسیح آئے گا, اس میں بھی وہ متفق نہ رہے. اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ پہلے 300 سال کے اندر امت کے 73 فرقے بن گئے تھے.
اگر 73 فرقے بن گئے تھے تو 1380 سال کے بعد جو فرقہ بنا ہے وہ فرقہ ناجیہ کس طرح ہو سکتا ہے ساحل بھائی؟ جب 300 سال کے اندر ہی فرقے 73 ہو گئے تھے تو 1380 سال کے اندر بننے والا فرقہ جدیدیہ جو کہ بنائی انگریز کی اطاعت کی تیاری کی تعلیم کے لیے ہے وہ کس طرح ان 73 میں شامل ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیض بھائی، صاحب شاید ہوئے ہیں میرا خیال ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ تو آلریڈی 72 سے باہر ہیں، یہ لوگ تو 72 سے باہر ہیں، تو 73واں کہاں سے آ گیا ہے تو سمجھ نہیں آتی ان کی، 73 سے بھی باہر ہے، بلکہ 73واں فرقہ اس سے باہر ہے یہ۔ اچھا، اور اسی روحانی جی یس بردر، میں جانا ہے بھائی، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میں نے صرف سلام کرنا تھا امساروں کو، بھائی میں نے جانا ہے۔ Fine, my brother, take your time, stay blessed inshallah, no problem۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم سارے آنو۔ السلام بشیر۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، یہ نیچے کوئی آئے ہوئے ہیں میاں صاحب کے نام سے آئے ہوئے ہیں، میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑے ماشاءاللہ اپنے مرزا صاحب سے محبت کرنے والے لگتے ہیں، تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو مرزا صاحب جیسی زندگی، ان کی جیسی بیماریاں اور ان کی طرح کی موت دے دے، آمین بولو بھائی۔ اچھا، ابھی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ آسمان سے کوئی نیچے نہیں آئے گا، یہی کہا ہے نا انہوں نے؟ ہاں جی، پکی بات ہے نا؟ ہاں، اور ان کے اپنے مرزا ذرا صاحب آپ الہام پڑھیں، ذرا مجھے الہام پڑھ کے سنائیں، کیا آسمان سے کوئی نیچے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ الہام کیا ہے یہ؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُطْهَرٍ سوری اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُطْهَرٍ الْحَقُّ وَالْآلَةُ كَانَ اللَّهُ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ آسمان سے تو کوئی نیچے نہیں آتا، مرزے کی بیٹے کی مدد کے لیے اللہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو آسمان سے کوئی نیچے نہیں آتا، اور یہ الہام ہے، عربی الہام ہے۔ یہ دیکھو، تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ آسمان کے لفظ دکھاؤ، یہ دیکھو، یہ اللہ، اور یہ ساتھ نزول، اور یہ ساتھ آسمان، اور یہ بھی الہام ہے۔ تم تو مرزے کی کتابوں کو، الہاموں کو اللہ کی وحی کہتے ہو نا بھائی، یہ دیکھ لو، یہ الہام ہے۔ اور پھر یہ الہام ہے، یہ دیکھیں آپ پڑھیں، اِنَّا نُبَشِّرُكَ، یہ روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، حقیقت الوحی ہے، اور اس کا پیج نمبر اوپر 98 کا میں نے اینڈ پڑھنا شروع کیا تھا یہاں سے، اور یہ اب نیچے والا اب نزل من السماء، یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے، اللہ بھی آ گیا اس کے اندر، نزول بھی آ گیا اس کے اندر، آسمان بھی آ گیا۔ اب پھر لکھو کہ آسمان سے کوئی نہیں نازل ہوگا، کہو اب۔ نہیں، وہ تو یہ تو ڈبل مرتد ہے نا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتد تو ہیں، یہ مرزا صاحب کا ہی مرتد ہیں، یہ ڈبل مرتد ہیں یہ لوگ۔ نہیں، مجھے بتائیں، جب مرزے کے بیٹے کی مدد کے لیے ہیں، یہ دیکھیں، جب اس بیٹے کی جو غلام ہے، مطہر غلام ہے، اس کی بیٹے کی مدد کے لیے اللہ آسمانوں سے نزول کر سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ آسمان سے کیوں نہیں نزول کر سکتے بھی؟ یہ بتائیں مجھے پوچھ کے۔ زبردست زبردست جواب دو میاں صاحب۔ جی مجھے اب نکلنا ہے انشاءاللہ فیض بھائی، پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ بار صاحب سناؤ، کی حال چال نے سونے ہو؟ طبیعتاں بخیر نے؟ شملہ بٹ سے ہے سیون الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ دا، تسی سناؤ؟ میں سویرے لائی اسی کی براڈ، میرا خیال تلاوت لائی اسی کی لایا، اسی میں ننگے ہیں، لیکن سلام کیتا، لیکن تسی اویس ہو شاید۔ میں صرف کا نام لا کے سننا ہے پہ، ہوں جو نہیں مینوں پتا کی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، چلو ٹھیک ہے۔ وہ میں لب ٹائم کے سے لیاؤ کسی رکھیا اپنے سنن لئی، میں مارو کسی کوئی آوے نہ آوے،
ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਨਵਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਣਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾਣਤ ਭੇਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਗਰ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਰਹੀਲ YouTube ਵਾਲਾ ਰਹੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਲਾਇਲ ਕੀ ਜੰਗ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਫਟ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਰਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਉੱਪਰ 9600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਫੇਲ ਤੇ 3 ਗਏ ਜੇ। ਨਹੀਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ JF-17 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 25 मिलियन का बेचने 25 मिलियन के जहाज के साथ अल्लाह ताला ने देखे यार, वो कल आयत पढ़ रहे थे यहाँ पर हजरत दाऊद वाली, और वो वाकया जो था तालूत और जालूत वाला, ये अल्लाह सुब्हाना ताला कई दफ़ा ईमान की वजह से जो कम लोगों वाली तादाद वाली जमात होती है, कम असबाब वाली जमात होती है, उसको भी अल्लाह ताला गलबा दे देता है, जैसा कि जंग बदर में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया हुआ है। तो रात को अभी जो वाकया है, जो एक्शन इन्होंने किया है, वाकई भाट साहब जो 3 रफेल मारे इन्होंने, और इंडिया ने इकरार कर लिया है। पहले तो था ना कि इकरार नहीं कर रहे थे, अब तो उनके मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीरें आ गई हैं राफेल बटे हुए हैं। जी जी ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीब जी क्या हाल है? वेलकम कहते हैं आपको बहन। शुक्रिया, वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। वो अमत नूर एक है ना, वो कह रही है कि मुझे आप लोगों ने वो ब्लॉक किया हुआ है, तो उनको प्लीज ऑन कर दें। वो कह रही मैं बात कोई करना चाहती थी। साहिल भाई ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं बाजी, अगर सुन रहे हैं आपकी आवाज तो इंशाल्लाह कर देंगे। साहिल भाई है कोई आपके नॉलेज में इस तरह की आईडी? क्या आईडी है? उम्मत नूर। अच्छा अच्छा, वो मैं इसको यहाँ जान ब्लॉक कर। ओ ये तो अल्ताफ राजा की बेटी नहीं है उम्मतुल नूर? साहिल भाई वो जो टायर प्लांट आता है उसकी बेटी है ना उम्मतुल नूर की आईडी? मेरा ख्याल है वही है। चलो वो अगर वो नहीं ऐसे नहीं, जो भी है छोड़े इस नहीं 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 वो ओपनली भाई वो बताती है, अल्ताफ राजा साहब मेरे वालिद हैं, वो खुद लज रहे हैं। आप क्या समझते हैं भाई उनको? नहीं भाई ये भी एक्स कादियानी है। अच्छा ये कुछ और सिस्टर है फिर, ठीक है ठीक है। नहीं, जी नहीं, जी, वो भी इस बारे में काफी कुछ जानती हैं। बशीर भाई आए हुए थे आज आपके प्रोग्राम में, बड़ी खुशी हुई। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। अभी चले गए या हैं अभी प्रोग्राम में? हेलो बाजी वो बादशाह में अपना व्यू लगा तो आवाज आ रही जी बाजी, वो कह रहे थे मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। पता नहीं कोई इंटरनेट का इशू है या आप सारे इतने खामोश हैं, लाइव बंद लग रही है मुझे तो। मिर्जा का निशान हो गया शायद कोई।
پریشان نہیں ہوا، بس بزی ہیں سر. بھائی میں تو سوچتی تھی کہ ابھی میں بھی جنگ لگی ہے نا، قادیانی سارے ابھی تو چھپے ہوئے، جب داری کوئی فیصلہ ہو جائے گا کر تو ہو رہا ہے. جماعت احمدیہ نے بڑی قربانیاں کی تھی پاکستان کے لیے. ان کو بولیں ابھی باہر نکلے، قربانیاں کریں نا، ہم آپ کی ویڈیو بنائیں. جی انہوں نے کیا قربانی دینی ہے، یہ خود ہی چندہ کھانے والی بد بلائیں ہیں، چندہ دینے والی بد بلائیں ہیں، انہوں نے کیا قربانی کرنی. جی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں عطیہ باجی، جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ بات حقیقت ہے، جا کے کوئی بھی ریسرچ کر سکتا ہے. یہ جو گرداسپور ہے نا، گرداسپور، یہ جو پہلے اس نے جو خندہ بندی کی تھی، جو چیزیں کی تھی، اس کے اندر یہ گرداسپور پاکستان کے اندر آنا تھا. اور گرداسپور بیسیکلی باٹل نیک ہے، اوپر کشمیر وادی کے جو راستے جاتے ہیں نا، اس کے لیے باٹل نیک ہے. اگر یہ گرداسپور پاکستان کے اندر شامل ہو گیا ہوتا نا، تو جو انڈین آرمی وہ بلائی تھی اپنی سکھ بادشاہ نے، مہاراجے نے اپنی مدد کے لیے، وہ کبھی بھی انڈیا میں ادھر کشمیر میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس نے گزر کے ہی گرداسپور سے جانا تھا. اور گرداسپور کو پاکستان سے وڈرا کروا کے انڈیا میں شامل کروانے میں سر ظفر اللہ کا ہاتھ ہے، جس کو آپ نے بعد میں وزیر خارجہ بنایا. اس کی تجویز کے اوپر جو پہلی انیشل باؤنڈریز ڈرا ہوئی تھی، اس کے اندر گرداسپور کو پاکستان سے نکال کے انڈیا میں ڈالنے کا، اور اس کے پیچھے اس کی پرسنل لالچ اور پرسنل مفاد محسوس تھا. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں سے پاکستان جائیں گے انڈیا سے، وہ اپنی جو ان کی یہاں پہ پراپرٹی ہے، اس کے اگینسٹ پاکستان میں ان کو کلیم ملیں گے، سیٹلمنٹس ملے گی. تو وہ اس چیز کی بجائے کہ جناب میں پاکستان کے اندر ہی اگر رہا تو یہ تو ہمارے چھپڑ ہیں، یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، سارا گو سارا کڑا ہوا ہوتا ہے، فضول سے علاقے ہیں سارے، قادیان کے جیسے مرزا صاحب کے پنڈ تھے. اور گرداسپور بھی اوپر اگر آپ چلے جائیں، جہاں پر سر ظفر اللہ کی اپنی جہاں کا یہ رہائشی تھا، جس سائڈوں کا، وہاں پر اس کی جو پراپرٹی تھی، وہاں پر بھی کوئی اتنا وہ ہے نہیں. تو آپ ان علاقے کو ادھر کراتے ہیں، پاکستان میں جا کے ہم نے حکومتی اداروں کے اندر شامل ہو جانا ہے اور اپنے جھوٹے کلیم ماری جانے. تو وہ سر ظفر اللہ نے صرف اپنے فائنینشیل گین کے لیے اور جماعت قادیان کے فائنینشیل گین کے لیے، کیونکہ اس کے ارد گرد کے علاقے میں ہی سارے ان کے قادیانی مرید تھے، ان سب کے کلیم پھر جماعت نے خود حاصل کیے. اور جماعت نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جو ان کے اپنے قادیانی انڈیا سے آ رہے ہیں وہ اپنا پاکستانی گورنمنٹ سے اپنی پراپرٹی کا کلیم کریں، بلکہ ان کے اوپر پابندی تھی کہ آپ اپنا کلیم جماعت کو بیچیں، اور اس کے جگہ جماعت آپ کو ربوہ میں جگہ دے گی. یہ جو ان کی آج کی یہ جو ربوہ آباد ہوا کرتا ہے، تو اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے جا کے اپنے دادے دادی سے پوچھ لو میں نے جو بات کی ہے. اور اگر گرداسپور آج بھی پاکستان میں ہوتا، وہ ایریا ہم نے کب کا کشمیر آزاد کرا لیا. اول تو انڈیا نے کشمیر میں آ ہی نہیں سکنا تھا، وہ گرداسپور ان کی باٹل نیک تھی، ادھر سے ہی گزر کے راستہ اوپر کشمیر کو جاتا ہے، تو انڈین فوجوں نے وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکنا تھا. لیکن اگر وقتی طور کے اوپر وہ انڈین فوجیں وہاں سے گزر بھی چار کے کشمیر میں داخل ہو بھی جاتی، تو ہم ان کا کسی بھی وقت راستہ بند کر سکتے تھے، کسی بھی وقت ان کو ہم کٹ آف کر سکتے تھے. اور پھر بعد میں قبائلیوں نے جو آزاد کشمیر ہمارے والا ہے وہ ان سے آزاد کرا لیا. نہیں تو اگر گرداسپور ہوتا تو یہ سارے کا سارا ہی اس وقت ہم آزاد کرا لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ہو گیا؟ بڑی خاموشی چھا گئی ہے. میں نے سب کو ان بلاک کر دیا. میں نے سب کو وہ تو اتنی ہماری ریگولر لسنر ہے، ان کو پتہ نہیں کس نے بلاک کر دیا. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی غصے میں اگر انہوں نے کوئی ایسا کمنٹ کیا تو خیر ہے بھائی. کیوں جی فیضی بھائی؟ جی جی ساحل بھائی. بٹ صاحب گل تے دسو، بٹ نال بٹ دی بحث ہوئے تے زہر کیوں چڑھے گا؟ بٹ صاحب ہوں تسی بھی بٹ ہو، میں بھی بٹ ہاں، اور بھی ایک دو بٹ ہے نے، اپنے ایڈوکیٹ بھائی بھی بٹ. ہوں اے ہاں بٹاں جی دے ہاں جی وچوں بولو کوئی فیضی صاحب. میں کس بٹ نو بٹ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کوئی انڈیا پاکستان کے معاملے کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں، یا جو ٹاپک لگا ہوا ہے خاتون نبیل کا، اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں، حیات عیسیٰ کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو ضرور پوچھیں. جی لیکن جو میرا تو آخری آپ ریکویسٹ لوگوں ہے، کو ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا علم ہے، تو میں تو وہ سابق آپ لوگوں سے ہی سن کے نا، تو جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے آپ لوگوں کو ہی سن کے،
تو نارملی میں تو کیب ڈرائیور ہوں، میں کیب ٹیکسی ڈرائیو کرتا رہتا ہوں، تو آپ لوگوں کی جو ہے نا گفتگو سنتا رہتا ہوں، تو اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، معلومات بھی ہو جاتی ہے. تو بس ایسے ہی جو ہے نا چلتا ہے ہمارا دن. آپ امتیاز بھائی کو سنتے ہیں ڈائلاگ میں امتیاز بھائی؟ میں موسٹلی میں ساحل بھائی کی میں نے آئی ڈی میں نے وہ لائک کی ہوئی، تو ان کا جب بھی لائف پہ آتے ہیں تو پھر ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، تو بس پھر ہم جو ہے نا جوائن کر لیتے ہیں. جعفر بھی آئی ہوئی ہیں. باجی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام علیکم. ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. السلام. آپ سب کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. بہن کوئی آج کی گفتگو کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو یا کوئی اور چیز؟ ہاں جی میں سن رہی ہوں، جب کروں گی سوال پھر آپ بات کریں اس پہ ٹاپک پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور باجی. وہ پہلے آیا ہوا تھا وہ فلسطین کا کھوتا جو اپنے آپ کو فلسطینی کہتا ہے وہ اسرائیل کے اندر، تو اس کی وہ گفتگو سنی تھی، اس سے ریلیٹڈ کوئی کنسرننگ آپ نے پوائنٹ رہ گیا ہو؟ سوری بھائی میں نے سنی نہیں، میں ابھی میں نے جوائن کیا، میں نے سنی نہیں. ٹھیک ہے no problem. افضل بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں ہمیں؟ افضل بھائی کی شاہ جی نے ڈیوٹی لگائی ہے ظفر اللہ شاہ صاحب نے کہ جب سیالوی صاحب کی لائف شروع ہوا کرے 11 بجے یو کے ٹائم، تو انہوں نے نعت سے آغاز کرنا ہے، اور ان کے بعد وہ وہاں پہ قاری قاری صاحب آتے ہیں، پتہ نہیں ان کا دوسرا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، وہ بھی قرات کیا کریں گے. ان دو چیزوں سے آغاز ہوگا. میں نے کہا جی شاہ صاحب یہ تو بڑا اچھا آپ نے کیا، لیکن افضل بھائی کی پتہ نہیں مصروفیات کیا ہیں. افضل بھائی کا اس دن کے بعد میرا ٹاکرا ہی آج ہو رہا ہے ان سے. ساحل بھائی میں پاکستان میں پی کے آیا ہوں فالسے کا جوس دبا کے، اور گنے کی رو دبا کے، اور انار کا بھی جوس دبا کے، اور اب مجھے آگے وہ سارے جوس ادھر یاد آ رہے ہیں. خوش قسمت ہو جی پاکستان گئے ہو. میں تو ویسے ہر سال جاتا ہوں، پچھلے سال نہیں میں جا سکا، تو انشاءاللہ اب اس سال جاؤں گا. پھر میں تو ویسے وہ میرا پاکستان کا موڈ کوئی نہیں تھا ساحل بھائی، میرا اصل میں سعودیہ میں کوئی تھوڑا بہت کام تھا، تو میں نے کہا میں ادھر جو آیا ہوں آدھا رستہ آیا ہوں، ادھر سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، جا کے امی کو ہی ملنا ہوں، تو ایک ہفتہ میں ادھر ہی، بلکہ اچھا ہوا چلا گیا میں ادھر، کیونکہ وہ جس دن میں نے آنا تھا اس سے ایک دن پہلے ساجد میر صاحب فوت ہو گئے، جو جمعیت کے اہل حدیث کے امیر ہیں، وہ ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. پھر وہ سارے سیالکوٹ ہم لوگ چلے گئے، ان کے جنازے میں بھی شرکت کا موقع مل گیا. اچھا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں ساجد میر صاحب؟ جی رشتہ دار تھے، اب جی فوت ہو جی گئے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ماشاء بالکل ایسا ہی ہے. بٹ صاحب دے بھی ویسی صاحب بڑا ادھر رشتہ میرے دار ہو ذہن گئے. چ نہیں رہا، میرا منڈا بھی گیا سی اتنے تہاڈے نال ملاقات کرا دیندے جو آن دی. صاحب ہوتے ایڈے زیادہ لوگ آئے نہیں سر، نہیں ایڈے وہ فون زیادہ نمبر لوگ بندہ سر. لے کے دے دیندا، مل ہی پیندا فون نمبر کول ہوئے تو انج تے اتھے ਢਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ. انہاں دا بوا چڑھدے والے پاسے نہیں کھولدا. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ، ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਓ ਜਾਮਨੂ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ، ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੜਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈ ਨੇ, ਡਾਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਹਿਰਾਬ ਜੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ. ਹੁਣ ਕੰਧ ਜੁੜਦੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੌਲਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ 2-3.
ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਪਾਪਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਈਦਗਾਹ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਜੀਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਦਗਾਹ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੌਲਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਦਗਾਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤਿਕਰ ਲੋਕੀ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਧਰੇ।